تسليما صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران ملت، بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حضرات، پہلے ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. حاجیو اب گنبد سرکار تھوڑی دور ہے. حاجیو اب گنبد سرکار تھوڑی دور ہے. رحمت حق کا علم مزار تھوڑی دور ہے. عشق و مستی میں قدم آگے بڑھا کر دیکھ لو. گنبد خیرا کا وہ مینار تھوڑی دور ہے. اے خریدار گناہ رحمت کا تاجر جس جگہ عافیو وہ مصطفیٰ بازار تھوڑی دور ہے. رحمت کا میں ملتی ہے گداؤں کو جہاں وہ محمد کا سخی دربار تھوڑی دور ہے. اللہ اللہ وہ گلستان مدینہ مرحبا پھول سے بہتر ہے جس کے خار تھوڑی دور ہے. لے کے اترے تھے جہاں جبریل بھی فوج ملک وہ حج کا جنتی کو سار تھوڑی دور ہے. وہ شہیدان محبت کی مقدس خوابگاہ وہ بقیے پاس تھوڑی دور ہے. کیوں نہیں تھمتے ہیں آنسو، کیوں کھچا جاتا ہے دل، اور یقیناً کوچے دلدار تھوڑی دور. مصطفیٰ کا جنتی دربار تھوڑی دور ہے. حضرات، میں آج حج زیارت کے موضوع پر چند منٹ آپ سے خطاب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. مسلمانوں، یوں تو ایک مسلمان اپنی زندگی میں قسم قسم کے بہت سے سفر کرتا ہی رہتا ہے. تجارتی سفر، تعلیمی سفر، ملاقاتی سفر، تفریحی سفر وغیرہ وغیرہ. مگر حج زیارت کے لیے ہم تیار ان کا سفر اپنی خصوصی نوعیت کے ساتھ لحاظ سے ایک عجیب ہی سفر ہے. اس سفر کی ایمانی کشش اور روحانی جذبیت اور قدم قدم پر نئے نئے ولولوں کا طوفانی جوش، وہ خروش، ایک نرالا کیف و سرور، ایک عجیب قسم کی سرمستی، وہ بے خودی، ایک رکت انگیز وارفتگی، ایک باشعور دیوانگی کی ملی جلی کیفیات سے ایک عجیب عالم ہوتا ہے کہ اس سفر کا مسافر زبان حال سے یہ کہتا ہوا گرتا پڑتا چلا جاتا ہے. چلو وادی عشق میں پاور نام، چلو وادی عشق میں پاور نام. یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے. اس سفر میں بڑی بڑی کلفتوں اور تکلیفوں کے خارزار سے اس طرح نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ گویا ہر نو کے خار میں بحث کے گلزار اپنی پوری بہار کے ساتھ دعوت دیدار دے رہے ہیں. کمزور اور ناتواں حجاج
جو ضعف پیری کا شکار ہیں، کمزور و لاچار ہیں، مگر دیار حبیب کی منزلوں کو جلد سے جلد طے کرنے کے لیے جس قدر بے قرار ہیں کہ ان کے دوش ہوش پر ایک خاص قسم کا جوش سوار ہے، اور وہ سرافا کیف مفتی کے آئینہ دار بنے ہوئے ہر قدم پر زبان حال سے ہی نغمہ گاتے ہوئے وسطی و خیزاں چلے جا رہے ہیں کہ دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، شوق کھینچ لے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ برادران ملت کیوں نہ ہو، آخر ان مسافروں کا مقصد سفر اور منزل مقصد کیا ہے؟ واللہ یہ وہ مسافر ہیں جو اپنے اللہ کا گھر اور اپنے محبوب کا در دیکھنے کے شوق میں اپنے گھر سے سفر میں نکل پڑے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا نے ایک مسلمان کو آنکھ دی، آنکھوں میں روشنی دی، مسلمان نے اپنی اس آنکھ سے زمین دیکھی، آسمان دیکھا، سارا جہاں دیکھا، لیکن اگر مسلمان نے اپنی اس آنکھ سے اللہ کا گھر اور اس کے محبوب کا در نہیں دیکھا تو گویا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مسلمانوں، میری دعا ہے کہ خدا کریم ہر مسلمان کو اپنا گھر کے دربار کی حاضری، یہ دونوں مقاصد ایک مومن کی نگاہ ہے ایمان میں کتنے بلند اور کس قدر عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر، مبارک ہیں، مبارک ہیں، خدا شاہد مبارک ہیں یہ مکہ دیکھنے والے، مدینہ دیکھنے والے۔ برادران ملت، صاحب استطاعت مسلمان کے لیے عمر بھر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اور روزہ منورہ کی زیارت قریب واجب ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم جل جلالہ کا فرمان ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کیا سمجھے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو بغرض عبادت لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو وہ امن پانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو وہاں تک کا راستہ طے کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے دیکھنے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حضرات، ان آیتوں سے حج کی فرضیت ثابت ہے۔ یاد رکھیے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج کی فرضیت اتنی ہی قطعی اور یقینی ہے کہ جتنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت قطعی یقینی ہے۔ جو شخص جس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو بلا عذر باوجود حج فرض ہونے کے حج نہ کرے یا بلا عذر حج میں تاخیر کرے وہ سخت گنہگار۔ حضرات، حج کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا اور رفع یعنی پاک کلامی گالی گلوچ نہ کیا اور صرف نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہوا، ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرات، اس طرح حضور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ منورہ کی زیارت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یعنی اگر وہ لوگ جنہوں نے کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اے رسول آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے بخشش مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی، مجھ پر ظلم کیا. اللہ اکبر. بھلا اس بد نصیب کا کہاں ٹھکانا ہوگا جو خدا کے پیارے محبوب پر ظلم جفا کرے گا. اسی لیے علماء اہل سنت یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ روزہ منورہ کی زیارت اس قدر اہم ہے کہ واجب کے قریب ہے، اور بہت ہی بڑا بد نصیب ہے وہ حاجی جو مدینہ منورہ نہ جائے اور صرف حج کر کے مکے سے بھاگ نکلے. خدا کریم ہر مسلمان کو در رسول کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنے قدم اور یہ خاص بات حسرت ملائکہ کو جہاں وسط. اللہ گرامی حج کے فرائض و واجبات اور سنن مستحبات اس طرح زیارت کے مسائل کی پر تو مجھے اتنے قلیل وقت میں روشنی ڈالنی نہیں. یہ سب مسائل کو معلم صاحبان مسائل کے بتا میں اس وقت اس مجلس میں صرف زیارت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے آداب و احترام کے بارے میں چند کلمات عرض کر دینا چاہتا ہوں جو بالحقیقت ان دونوں سفروں کی روح مقاصد ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی قدس اللہ العظیم فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل